السلام علیکم ناظرین آج ہم صحت ہی کو لے کر ایک پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد منصور صاحب. یہ نیورو سرجن ہیں ڈسٹرکٹ ہاسپٹل بھمبر میں. ناظرین ان سے ہم جانیں گے مہروں کی بیماریاں کیا ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کہ مہروں کی بیماریاں کیا ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہیں, علاج اور احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو ہارون آپ کا بہت شکریہ, اور آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے ہیلتھ جرنلزم کا, جی اور یہ بڑی خوشائند بات ہے بھمبر اور اس کے باقی تمام لوگوں کے لیے کہ جو گرد و نواح میں رہتے ہیں, کہ جو ہیلتھ اویئرنیس ہے اس میں یہ جو آپ کا انیشیٹو ہے یہ ایک مائل اسٹون کی حیثیت رکھتا ہے. جی تو آج کا جو ہم ڈسکشن ہے ہماری جو مہروں کی بیماری کے بارے میں, تو اس کے بارے میں سب سے پہلے جو اکثر لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ مہروں کی بیماری اور کمر کی بیماری میں کیا فرق ہے. لیکن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کمر کی بیماری ہے ہر صحت مند انسان تقریباً 85% لوگوں کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کمر درد ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور مائنر وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ مہروں کی بیماری میں ہی مبتلا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس میں جو اللہ نے ایک نظام بنایا ہے جو ریڑھ کی ہڈی کا جسے ہم مہرے کہتے ہیں, یہ بیسیکلی ایک ہڈی نہیں ہے, یہ اس کے مختلف پارٹ ہیں. سروائکل سپائن ہے, لمبر سپائن ہے, تھوریسک سپائن نیچے سارا. ٹھیک ہے. تو یہ جو کمر کی بیماری یا کمر کا درد جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بیسیکلی مہروں اور اس سے جو جڑے دیگر ٹیشوز ہوتے ہیں جیسے مسلز ہیں, لیگامنٹس ہیں, اور جو ورٹیبرل جوائنٹس ہیں, اور جو دو مہروں کے درمیان جو ڈسکس ہوتی ہیں, وہاں میں کسی نہ کسی خرابی کی صورت میں ہی کمر درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور فارچونیٹلی عام طور پہ جو کمر درد ہوتا ہے وہ 4 سے 6 ہفتوں میں خود ہی سیٹل کر جاتا ہے, یا مائنر کوئی پیناڈول وغیرہ یا پین کلر وغیرہ لینے سے ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اس میں اب جو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر بعض لوگوں میں یہ 3 سے 4 ہفتے میں یہ درد سیٹل نہ ہو, ٹھیک ہے, پھر اس کی جو وجوہات ہیں ان کا پھر جاننا اور اس کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کا جو جاننا وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ عموماً کس عمر میں ہوتے ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ دیکھیں عام طور پہ ویسے تو یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے, لیکن 40 سال کی عمر کے بعد جسم کے اندر جسے ہم میڈیکل کی زبان میں کہتے ہیں کہ ڈی جنریٹو پروسیس شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے بالوں کا سفید ہونا یہ بھی ایک ڈی جنریٹو پروسیس, اسی طرح جو کمر جو مہروں کا اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں آپ تھوڑا اپنے ناظرین کے لیے بتانا چاہوں گا کہ یہ جو دیکھیں یہ مہرے ہیں, یہ ہڈی کے مہرے ہوتے ہیں, ان کے درمیان میں یہ ڈسک ہوتی ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور اس کے عقبی سائڈ پہ نرز نکلی ہوتی ہیں جو اسپائنل کارڈ سے نکل کے, اور یہ آپ کی ٹانگوں کو بازوں کو یہ ایک جو کنڈکشن ہے وہ پٹھوں کو وہ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ڈسک ہے اس میں جب ڈی جنریٹو پروسیس آتا ہے تو یہ ڈسک کی ہائٹ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور سیویئر حالت میں زیادہ شدید بیماری کی صورت میں دو مہروں کے درمیان جو ڈسک ہے یہ پیچھے کی جانب یہ جو نرز ہیں جو سپلائی کر رہی ہیں ٹانگوں کو یا بازوں کو, ان کے اوپر شدید دباؤ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے انیشیلی مریض کو شدید پین ٹانگ میں درد ہو سکتا ہے, بازو میں درد ہو سکتا ہے کہ یہ سروائکل سپائن میں ہو, لمبر سپائن میں ہو تو ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے, ٹانگ کا سن ہو جانا, ٹانگ کا بھاری ہو جانا, اور شدید ترین صورتحال جسے ہم کاؤڈا کیونا کہتے ہیں اس میں چھوٹے پیشاب کا بند ہو جانا, اور یہ جو بڑے پیشاب کی جگہ گرد گرد کا سن ہو جانا. ٹھیک ہے. اور معذوری دونوں ٹانگوں میں معذوری کی صورت میں بھی سامنے آ سکتا ہے. یہ ایک سویر قسم کی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف 20% پیشنٹ میں ڈسک سلپ کی وجہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ جو 80% لوگ ہیں وہ دوائیوں سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں, مطلب جو سرجری اور وہ دیگر میں آپشن آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ٹھیک. اس سے جو جڑے باقی جو مہروں کے درمیان میں جو پٹھے ہوتے ہیں, جو لیگامنٹس ہوتی ہیں جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے مہروں کو ملایا ہوتا ہے, ان میں بھی بعض دفعہ اسپیزم, کھچاؤ یا کوئی ایسی فزیکل ہیوی ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہو سکتا ہے, جس کی اور بھی کچھ عوامل ہیں وہ بھی میں آپ کو پروگرام کے اگلے سے بتاؤں گا. تو اس کی وجہ سے اس کا جو اکومولیٹو ایک افیکٹ آتا ہے وہ بیک کے کمر درد کی صورت میں, یا اگر سروائکل سپائن کے مہروں میں ہو تو گردن درد کی صورت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب